زندہ آدمی ہو اس جہان میں تو اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی. یہ سب مسائل ہیں. اس کو دفن بھی کیا گیا, اس کی وراثت بھی تقسیم ہوئی, اور اس کی بیوی کا عدت کے بعد نکاح بھی جائے گا. مثال میں کوئی اختلاف کسی کا نہیں. بھائی ہمارا فرماتے کہ ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ حیات قبر کی حیات ہے, برزخ کی حیات ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہمارے شعور سے بالا تر ہے. یہ تکلیفی حیات جو اس زندگی کی تھی جو ہمیں محسوس ہے یہ تو ختم ہے, لیکن ہے حیات, برزخ میں بھی ہے قبر میں. وہ حیات ہے, اس پر دنیاوی احکام مرتب نہیں. اب یہاں مسلک 3 ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ قبر میں حیات جو ہے روح کا جسد عنصری کے ساتھ, یہ جو جسم تھا اس کے ساتھ تعلق. اہل حق اہل سنت والجماعت اسی کے ساتھ. معتزلہ, روافض اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ صرف روح کی حیات ہے, جسم سے کوئی تعلق نہیں. بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہے وہ جو اس کی حیات. ایک گروہ کہتے ہیں کہ حیات کسی بدن سے تعلق, ہمارے شعور سے بالا تر ہے, لیکن بدن سے یہ جسد عنصری مراد. دوسرا کہتے ہیں روح کی حیات. تیسرا کہتے ہیں جسد مثالی کی حیات. ہم خارجی دلائل کی طرف نہیں جاتے, صرف قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ بتائیں کہ قتل جو کیا جاتا ہے روح کو قتل کیا جاتا ہے یا اس جسم کو قتل کیا جاتا ہے؟ جی, قتل کیا جاتا ہے جسد مثالی یا جسد عنصری. تو قرآن تو کہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ان کو مردے نہ کہو, وہ زندہ ہے. روح کو تو قتل نہیں کرتے, نہ جسد مثالی کو قتل کرتے, قتل کرتے جسد عنصری کو. تو نفس قطعی سے جسد عنصری کی حیات صاحب, لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہمارے شعور سے بالا. ہم اگر کسی شہید کی قبر کو اکھاڑ کر کے دیکھیں, نہ ہمیں نقل و حرکت کرتا نظر آئے گی, نہ نبض چلتی نظر آئے گی, نہ کچھ ہوگا. کیونکہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایمان بالغیب نہیں باقی رہتا, اور ہم سے مطلوب ہے یؤمنون بالغیب. تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. بالکل موٹی سی بات ہے کہ قتل نہ تو روح کو کیا جاتا ہے نہ جسد مثالی. قتل جو کیا جاتا ہے تو جسد عنصری, حیات شہداء جسد عنصری کے ساتھ, لیکن ہمارے شعور سے بالا. تمام اہل حق اس پر اتفاق ہے کہ برزخ میں سب سے اعلیٰ اور ارفع حیات ہے انبیاء کرام علیہم السلام, اس کے بعد شہداء, پھر درجہ بدرجہ مومنین کی کافرین کی. اگر حیات نہیں تو قبر کے اندر جو سزا ہے متواتر احادیث سے ثابت ہے, اجماع امت ہے, تو سب لغو ہو گیا ذخیرہ سزا. ہمارے شعور سے بالا. شرع مواقف میں, شرع مقاصد میں, شرع عقیدۃ الجلالی میں یہ ہے. اس کی مثال سمجھانے کے لیے یوں ہی کہتے ہیں کہ کا مریض سکتہ تھے, جیسے سکتے کا بیمار. سکتہ ایک بیماری, اس سکتے والے بیمار کی نہ تو نبض چلتی نظر آتی ہے نہ سانس لیتا نظر آتا ہے, لیکن روح کا بدن سے تعلق. تو کا مریض سکتہ تھے. تو حیات اس بدن عنصری کے ساتھ ہے, ہماری سمجھ سے بالا. اور یہ حیات ایسی نہیں جیسے بعض لوگوں نے مغالطہ کیا. ہم انبیاء علیہ السلام کی حیات کے قائل ہیں,
پر یہ نہیں کہتی کہ ان کی وفات ہوئی نہیں. حاشا وکلا، حیات انقطاع کے ساتھ موت ہوئی. وہ جو حیات ملی ہے قبر میں تو آب و روح ہو فی جسدی، روح کے اعادہ کی وجہ سے جو حیات وہاں ملتی ہے وہ حیات ہے. یہ تو دنیا میں ختم ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقہ اکبر میں لکھتے ہیں وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ. عقیدہ تو مغالطے میں نہ. بعض لوگ ہمارے متعلق یہ خیال کرتے ہیں دیکھو جی یہ نصوص کے منکر ایک ایسے پیغمبر زندہ ہے تو زندوں کو دفن کر دیا. اللہ انا کا میتن ونا میتن، وفات سب کی ہوئی لا شک کا. یہ دنیا کی یہ حصی زندگی جو ہے یہ ختم. وہ برزخ کی حیات ہے، قبر کی حیات ہے، وہ حق ہے. اور قرآن سے ثابت ہے کہ شہداء کی وہ جو حیات ہے جسد عنصری کے ساتھ ہے، نہ روح کی نہ جسد مثال. پھر ایک عجیب بات ہے کہ تکلیفیں تو اٹھائے یہ جسم، روزے بیچارہ یہ رکھے، رکوع سجود یہ کرے اور مزے لوٹے اور شرارتیں کرے یہ بدن، مار کھائے جسد مثالی. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ عقل کے بھی خلاف. بات سمجھ آتی ہے کہ تکالیف تو اٹھائے یہ بدن، روزے یہ رکھے، نمازیں یہ پڑھے، گرم ٹھنڈے پانی سے وضو یہ کرے اور مزے اڑائے وہ اندر کی بات جسد مثالی، اور شرارتیں یہ کرے، مزے یہ لوٹے اور مار کھائے وہ جسد مثالی اور اس کو کچھ نہ ہو. عقل کے خلاف. تو اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ روح کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ. حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے پیر بھائی بھی تھے، مدرس عالم تھے. انہوں نے ایک کتاب پہلے لکھی بلکہ دو لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں. بالکل بڑے زوردار الفاظ میں کہ روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے جب تشکیل و صدور ان کے سامنے پیش کی، حضرت اس کو ذرا دیکھ لیں کہ عقائد کی کتابوں میں ایک حوالہ آپ پیش کرتے وہ کہاں سے پیش کرتے کہ اس روح اس کا تعلق اس سے اس جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کا جو جسد عنصری ہے. حضرت نے رجوع فرمایا. ان کی کتاب ہے تسکین القلوب، اس میں تصریح فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق جسد عنصری کے ساتھ ہے، گو ریزہ ریزہ ہو جائے. یہی متکلمین کا مسلک ہے، یہی فقہا کا، اور اسی پر فتویٰ ہے. تو یہ میں نے مختصر سی بات کی ہے. یہاں بعض حضرات ہفتے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک تو یہ بھی ہے کہ ایک آدھ بات ہی ہم سب قرآن پاک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ حیات اس جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ لا تقولوا لمن یقتل، جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مردہ نہ کو. آگے حرف بل اضراب کے لیے، اضراب اما سبق. تو جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ جسد عنصری ہے، حیات اس جسد عنصری سے متعلق ہے. ولکن لا تشعرون، ہمارے شعور سے بالا ہم نہیں. البتہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے صبر کے اور مواقع. بشیء من الخوف، دشمن کے حملے کا خوف ہوگا. کبھی قحط ہوگی، بھوک ہوگی، کبھی مالوں میں کمی ہوگی، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، کوئی مرے گا کوئی مرے گا، کبھی پھلوں میں کمی ہوگی. وبشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائے. کون ہے؟ جب مصیبت پہنچی ہے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے متعلق دو قسم کے خیال ذہن میں آتے ہیں. ایک یہ کہ یہ مرا کیوں، فوت کیوں ہوا. اس کا دفعہ سے کیا انا للہ، ہم سب رب کی ملک ہے جو چاہے کرے.
دوسرا یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے جدا ہو گیا، اس کا دفیہ یوں کیا کہ ہم بھی وہی جانے والے جہاں وہ بھی۔ یہ روایت آپ کو مراسیل ابی داؤد میں ملے گی اور کسی کتاب میں نہیں۔ مراسیل ابی داؤد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ جلایا ہوا تھا، ہوا تیز چلی اور چراغ دیوا بجھ گیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ کوئی بڑی مصیبت تو نہیں ہے، ابھی میں چراغ جلا دوں گی۔ فرمایا اے عائشہ، ہر وہ چیز جو مسلمان کو دکھ پہنچائے وہ انا للہ کا مصداق ہے۔ مراسیل ابی داؤد میں یہ روایت، وہ لوگ ان پر صلوات میں رہتے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن میں صلوات کے معنی کرتے خصوصی رحمتیں، اور رحمت کے معنی کرتے عمومی رحمت۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور عمومی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ربط کے متعلق دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات کہی امام فخر الدین رازی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ پروردگار و ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے مناسک بتا، تو اس کا تعلق اس سے و ارنا مناسکنا، یہ حج کے مناسک میں سے صفا مروہ میں چکر لگانا بھی ہے، تو اس سے جوڑتے ہیں امام فخر الدین رازی رحم اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے قبلے کا مسئلہ قریب بیان ہو، کعبے کے طواف کے بعد متصل صفا مروہ کرنا ہوتا ہے، تو اس بنا پر کعبے کے بعد صفا مروہ کا ذکر ہوا کہ حج کے بعد عمرے کے بعد تم طواف کے بعد یہ بھی کرو صفا اور مروہ من شعائر اللہ۔ شعائر شعیرتن کی جمع، کشاف وغیرہ، شعیرتن کے معنی علامت ہے، اللہ تعالی کی قائم کردہ علامات میں سے۔ شاعر اللہ تو بہت کچھ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی بے نظیر اور دقیق کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں وہ معظم و شاعر اللہ اربعۃ، شاعر اللہ تو یوں بے شمار ہے، چار چیزیں جو ہیں یہ شاعر اللہ میں بہت اہم ہے۔ ایک النبی، ایک کعبہ، ایک الصلاۃ، ایک القرآن، یہ چار چیزیں معظم شاعر اللہ، قرآن، نبی، کعبہ، الصلاۃ، یہ معظم شاعر اللہ میں حجت اللہ البالغہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی علامات میں سے، پر جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا کوئی گناہ نہیں ان پر یہ کہ صفا مروہ کا چکر لگائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، تفصیل میں ایک ہی شک بیان کرتا۔ جاہلیت کے زمانے میں انصار مدینہ جب کافر تھے، ان کا ایک طبقہ حج تو کرتا تھا، صفا مروہ نہیں کرتا تھا، طواف کرتا تھا، صفا مروہ نہیں کرتا تھا، اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہم پہلے تو صفا مروہ نہیں کرتے تھے، اب کرنا ہے یا نہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما، کہ صفا مروہ کا چکر بھی کاٹے کوئی گناہ نہیں۔ تو جاہلیت کی بات ختم ہے، اور جس نے دل کھول کر خیر کی بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے علیم۔ ربط اوپر ذکر تھا کہ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے،
اب ان کتمان حق والوں کے متعلق حکم ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے جو چیز ہم نے نازل کی واضح دلائل سے اور ہدایت سے، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا کتاب میں، ان پر رب کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں، مگر لعنت سے وہ بچ جائیں گے کہ انہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور انہوں نے حق کو بیان کیا، وہ اولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم۔ بخلاف اس کے جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں مرے، ان پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور انسانوں کی بھی لعنت، اجمعین، حالانکہ ہونے مجمع تمام انسان تمام فرشتے اس لعنت میں شریک۔ خالدین فیہا، ہاں کی ضمیر آجے بسوئے لعنت، مضاف یہاں محذوف۔ خالدین فیہا ایسی محل لعنت وہی جہنم، لعنت کا محل جو ہے دوزخ ہے، اس میں رہے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب ان سے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ربط یہ دیتے تھے، اوپر کتمان حق کا ذکر تھا، فرماتے ہیں کہ حق کو چھپانے کی تو کئی شقیں ہیں، سب سے بڑی ہے توحید کو چھپانا، اسی لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس الوہیت کے مسئلے کو واضح کرو، مت چھپاؤ۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے، اور بدلنے میں رات اور دن کے، اور کشتیوں کے وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور وہ چیز جو اللہ نے نازل کی آسمان سے، وہ کیا ہے؟ من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، پر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد، اور بکھیرے اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور پھیرنے میں ہواؤں کے، اور بادل کے جو مسخر ہے، لٹکا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو بناتے اللہ کے ورے اندادن شریک، ان سے محبت کرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت، اور وہ لوگ جو ایمان لائے زیادہ سخت ہوتے عزم محبت کے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب دیکھیں گے عذاب کو، اس لیے کہ قوت، بے شک قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جس وقت بیزار ہوں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، ان سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھ چکیں گے عذاب کو، اور منقطع ہو جائیں گے ان کے الاسباب و تعلقات، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، لو کاش کہ بے شک ہمارے لیے لوٹنا ہوتا، پس ہم بیزار ہوتے ان سے جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرتیں ان پر ہوں گی اور نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے آگ سے۔ رب یہ اوپر دعوت کہ لا الہ الا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی الہ نہیں، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رازق، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ فریاد رس، نہ دستگیر، کوئی بھی۔ اب اس کی دلیلیں بیان کرتے ہیں کہ یہ کام سب رب کے ہیں، تو اور الہ کون ہو؟ دیکھتے نہیں بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے، اور آگے یہ سب چیزیں ان میں نشانیاں۔ قرآن کریم میں سماوات کو جمع کے صیغے سے لائے ہیں متعدد مقامات۔ سارے قرآن کریم میں زمینوں کے متعدد ہونے کی صرف ایک ہی آیت ہے، سورۃ الطلاق میں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی زمینیں۔ سب قرآن میں صرف ایک آیت 7 زمینوں پر دلالت ہے۔ جہاں یہ بات چلتی ہے کہ سماوات کو جمع لائے، ارض کو مفرد لائے، اس کی کیا وجہ؟ تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیر۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ سماوات جو ہیں ان کی اجناس مختلفہ ہیں اور زمین جو ہے ایک ہی جنس ہے تراب، اس لیے سماوات کو مختلف ہے۔ مثلا سمجھنے کے لیے کہیں ایک آسمان ہے سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا تانبے کا، چوتھا لوہے کا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو سماوات کی چونکہ اجناس مختلف ہیں، زمین جنس واحد ہے، اس لیے ان کو جمع ہے۔ کبیر وغیرہ ان تمام تفسیروں میں یہ بات ہے۔ دوسری بات، فیثاغورس ایک حکیم تھا یونان کا، یونان جیسے یونان یا کے زمے سے نہ پڑھنا کبھی، یونان بے فتح لیا، کالا تاج کبرا زادہ تھی مفتاح سعادہ۔ یونان کا حکیم تھا فیثاغورس، سلیمان علیہ السلام کا ام اثر تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ آسمان کوئی شے نہیں، یہ حد نگاہ ہے، اس کا نظریہ لوگوں میں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل نظریے کو رد کیا کہ تو ایک کا انکار کرتے ہیں، آسمان تو ساتھ ہیں، سبع سماوات ہیں۔ تو ایسے باطل نظریے کو رد کرنے کے لیے سماوات جمع ہے۔ ایک بات علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحم اللہ تعالیٰ نے نبراس میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ارض کی جمع آتی تو ارضون ہوتا بے فتحتین، اور یہ ثقیل ہے اس لیے ثقل سے بچتے ہوئے ارض کو مفرد لائے ہیں۔ یہ میں نے کیا کہا، کوئی شاید بول دیں۔ ہاں ہاں آج آپ نے کھایا کیا ہے مولانا؟ کیا کھا کے آئے؟ پیٹ بھرا ہوا العلم لاجن و مبطن۔ پہلی وجہ یہ ہے آسمان جو ہے یہ اجناس سے مختلف ہے، اس لیے اور زمین جو ہے جنس واحد، اچھا اس لیے سماوات لائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فیثاغورس جو یونان کا حکیم ہے، سلیمان علیہ السلام کا معاصر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کوئی نہیں ہے، تو اس کی تردید کی ہے کہ اللہ پاک نے کیوں کہتا ہے ایک نہیں ہے، وہ تو سماوات ہیں کئی آسمانی ہے۔ اور تیسری وجہ جو کہ نبراس میں لکھی ہے کہ اگر اس کی جمع آتی تو ارضون ہوتا بے فتحتین، اور یہ ثقیل ہے ثقل سے بھی۔ اور اسی طرح رات اور دن کے بدلنے، رات سیاہ ہے دن روشن ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات گھٹ جاتی ہے کبھی دن گھٹ جاتا ہے۔ والفلک، آپ نے نحوین میں پڑھا کہ فلک بروزن کفلن ہو تو مفرد ہے، بروزن اسدن ہو تو جمع ہے۔ تو جہاں جمع کے معنی میں لیں، وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، ادھر کی چیزیں ادھر ادھر کی ادھر، اور جو اللہ نے آسمان کی طرف سے نازل کیا، ماں کا بیان ہے من ماء پانی، اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مر چکنے کے بعد، اور زمین میں رب تعالیٰ نے دابے بکھیرے، جانور جاندار چیزیں، اور ہوائیں ہیں کبھی گرم کبھی سرد کبھی تیز کبھی نرم، اور بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہے۔ ان تمام میں لآیات، نشانیاں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہیں کہ یہ خود بخود تو نہیں بن گئی، ایسے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ایسے آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ مولانا روم رحم اللہ تعالی مثنوی فرماتے ہیں ہے کہ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ایک آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ ایک تلوار خود نہیں بن سکتی، تو یہ سارا نظام یہ کیسے بغیر اس کے بنانے والے کے بن گئے؟ ربط اوپر توحید تھی، توحید کا اس بات تھا دلائل کے ساتھ، آگے شرک کا رد ہے۔
کیونکہ وہ بضدھا تتبین الاشیاء، ضد کے ساتھ چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں وہ بھی ہیں اللہ کے ورے بناتے ہیں انداز شریک، کوئی لات کو، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، کوئی کاکا صاحب کو، کوئی بابا صاحب کو، کوئی پیران پیر کو، ہاں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے رب سے محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ جو لوگ مومن ہیں اشد حب للہ، سب میں خوش ہوا، میں نے کہا میرے لیے حلوہ لائے، بوڑھا نہیں۔ بسم اللہ الذی لا بسم اللہ الذی لا بسم اللہ الذی لا بسم اللہ الذی لا نہ جی بسم اللہ الذی لا بسم اللہ الذی لا نو اللہ سے اچھا جی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آگے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں کاش کے اس حقیقت کو بھی دیکھ لیں جو آگے آ رہی ہے۔ آگے بات ذرا توجہ سے سمجھنا، لو شرطیہ ہے اور جزا اس کی محذوف ہے۔ اگر دیکھ لیں وہ جو ظالم ہے جب دیکھیں گے عذاب کو، لرأوا امرا عظیما ولو یری الذین لرأوا، البتہ دیکھیں بڑی بات، انا یہ اس کی دلیل ہے، تعلیلی ہے، لأن القوت، اس لیے کہ قوت سب اللہ ہی تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سب، یعنی قیامت کے دن جب عذاب ہوگا، سزا ہوگی، وہ ان کے سامنے ہوتی تو یہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے، ورنہ اللہ شدید العقاب۔ کیا ہوگا؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، استاد غلط قسم کے، پیران بد کردار، کونسلر، ووٹ لینے والے جن کی پیروی کی گئی، کن سے بیدار ہوں گے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے پیروی کی، شاگردوں سے، مریدوں سے اور ووٹروں سے جن سے ووٹ لیے، ان سے بیداری۔ کیا کہیں گے؟ تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ دیکھیے آپ انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے، ان حیینا الہی، وہ سب رل مل کر کے ابلیس کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہمارا بڑا لیڈر تو ہے نا، تو آج ہم اس عذاب سے چھڑانے کی کوئی تدبیر بتائیں۔ تو کیا کہے گا؟ کہے گا مانا بمصرخکم ولا انتم، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا، تم مجھے نہیں چھڑا سکتے، اور میرا کیا تو تسلط تھا، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی جبر تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت۔ یہ مہا لیڈر ہے، یہ تمام کا بڑا قائد اعظم ہے، اس نے انکار کیا، نہیں مانا۔ فرمایا دیکھ لیں گے عذاب کو اور منقطع ہوں گے اسباب، تعلقات آپس میں، کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹنا نصیب ہو، ہم ان سے بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہیں۔ کذالک یریہم اللہ، اے کما اراہم عذابا، جیسے اللہ نے ان کو عذاب دکھلایا، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرتیں بتائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں اور افسوس کا ذریعہ ہوں گے اور دوزخ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو اس چیز سے جو زمین میں ہے، حلال طیب، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ پختہ بات ہے تم ہی حکم کرتے ہے برائی اور بے حیائی کا، اور اس کا کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کہتے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا کو۔ کیا اگرچہ ان کے آبا عقل نہیں رکھتے تھے، نہیں سمجھتے تھے کسی چیز کو، اور نہ وہ ہدایت پاتے تھے، اور مثال ان کی جنہوں نے
ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے مثال ہے اس شخص کی، یعنی کو جو چلاتا ہے اس جانور کو نہیں سنتا مگر بلاوا اور پکار، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمین اندھے ہیں، بس وہ نہیں یعقلون سمجھتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کھاؤ پاکیزہ ان چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی، اور شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے۔ پختہ بات، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز اہلا جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے لیے۔ بس جو شخص مجبور کیا گیا غیر باغن تراں حالے کے لیے لذت تلاش کرنے والا ولا ہاتھ نہ تجاوز کرنے والا، پس اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب میں اور خریدتے اس کے بدلے میں ثمن قلیل، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم دردناک۔ وہ لوگ جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے اور عذاب خریدا مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا آپ پر، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں البتہ فی شقاق بعید، دور کے اختلاف میں مبتلا ہے۔ ربط اوپر شرک کا رد، آگے بعد افعال شرکیہ کا رد ہے۔ افعال شرکیہ جہاں اجمال ہے، 7ویں پارے میں اس کی تفصیل آئے کہ ان لوگوں نے کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیے ہوتے تھے، کسی کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا ہوتا تھا، کسی پر سواری، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا حام، تو بعض جانوروں کا دودھ غیر اللہ کے لیے وقف، بعض کی سواری، اور بعض جانور یہ گائیں لگی پھرتی ہیں نا بازاروں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ اکثر گائیں ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں، یہ جاہل قسم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑ دیا، جہاں رات گزارے جو کرے تقرب کرے، تو یہ افعال شرکیہ میں سے ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس طرح ان کو چھوڑ رہے۔ تو تفصیل وہاں آئے گی، یہاں اجمال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ بھی ان کا نہیں پیتے تھے، جانوروں کو ذبح کر کے بھی نہیں کھاتے تھے، تحریمات خود ساختہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں کھاؤ جو چیز زمین میں ہے حلال طیب، حلال اور طیب کا فرق یاد رکھیں۔ تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے، تفسیر عزیزی کہ حلال وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے جواز کا حکم دیا ہو، مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، بیل حلال ہے، اونٹ حلال ہے وغیرہ، اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ اب مرغی تو حلال ہے لیکن کسی سے آپ نے چوری کی ہو تو طیب نہیں ہے، چھینی ہو تو طیب نہیں ہے، تو کھانے کے لیے دو قیدیں ہیں۔ حلال کا معنی سمجھے جس کے بارے میں رب نے اجازت دی ہو، اور طیب یہ ہے کہ غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ گندم حلال ہے لیکن کسی سے چھین کر کے چوری کر کے کہیں تو طیب نہیں ہے، تو کھانے کے لیے حلال اور طیب ہونے کی کہتے ہیں۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہے، وہ تو بھی حکم کرتا ہے بالسوء والفحشاء۔ سوء اور فحشاء کا کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہے، سوء کا تعلق ہے قول سے، فحشاء کا تعلق ہے فعل سے۔ مثلا زبان سے جھوٹ بولا، گالی دی،
غیبت کی یہ سو، زنا کیا لواطت کی یہ شراب کی، عمل کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ فحشا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سو ایسی برائی کو کہتے ہیں جو تنہائی میں انسان اکیلا کر سکے۔ شراب اکیلا بھی پی سکتا ہے، فحشا وہ ہے کہ دوسرا ملے تو کرے، زنا وغیرہ۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ سو ایسی برائی ہے کہ جو چھپ کر کے کریں، زنا بھی کریں تو چھپ کر کے کریں، اور فحشا وہ کہ کھلے بندوں کریں۔ تین فرق سمجھ آ گئے؟ اچھا، اور یہ کہ کہو اللہ تعالیٰ پر جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو جس چیز کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بل حرف اضراب ہے، ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ پیروی کریں گے اس کی جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد لا یعقل، عقل نہیں رکھتے تھے، کسی چیز کو سمجھتے نہ تھے، اور ہدایت بھی ان کو حاصل نہ تھی، پھر بھی مانوں گے۔ یہاں طویل بات ہے، میں باتوں میں زیادہ نہیں پڑتا، وقت کم ہوتا ہے۔ غیر مقلدین حضرات نے اس آیت سے اور اس مضمون کی دوسری آیتوں سے تقلید کا رد کیا۔ میں نے اس پر مبسوط بات کی ہے، الکلام المفید فی اثبات تقلید میں، طبع شدہ کتاب، مبسوط بات، شوق ہو تو اس میں دیکھ لینا، یہاں جو بات عرض کرنی ہے وہ جس تقلید کا رد اس میں ہے، اہل حق میں کوئی اس تقلید کا قائل نہیں۔ جس تقلید کا اس آیت کریمہ میں رد ہے، اہل حق میں اس تقلید کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، ثوری ہوں، اسحاقی ہوں، اوزاعی ہوں، لیثی ہوں، کوئی بھی قائل۔ کیوں؟ جہاں اس تقلید کا رد ہے، ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، قالوا بل حرف اضراب ہے، ہم انزل اللہ کی پیروی نہیں کرتے، ہم تو باپ دادے کی مانتے۔ تو اہل حق میں اس تقلید کو تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس تقلید کے کفر ہونے میں، شرک ہونے میں، قبیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اہل حق کون سی تقلید کرتے ہیں؟ اہل حق کی تقلید یہ ہے کہ کسی مسئلے میں قرآن پاک کا کوئی حکم نہ ہو، حدیث شریف سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ایسے مسئلے میں امام کی بات کو مانتے ہیں اس بنا پر کہ امام مجتہد ہے، اور المجتہد یخطئ ویصیب، مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہو۔ قرآن میں مسئلہ نہیں، حدیث میں نہیں، خلافت راشدہ سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے مسئلے میں امام کی بات کو مانتے ہیں اس بنا پر کہ مجتہد ہے، اور تمام اصول فقہ کی کتابوں میں یہ جملہ ہے المجتہد یخطئ ویصیب۔ اب اس سے اور جواب بھی حاصل، وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے، کہتے ہیں دیکھو انہوں نے اپنے امام کو نبی کی گدی پر بٹھایا ہے، نبی کے منصب پر بٹھایا اماموں۔ تو جواب آپ سمجھیں وہ کیسے؟ وہ ایسے سمجھے کہ نبی کو تو ہم معصوم سمجھتے ہیں، نبی کو اور امام کو تو ہم نے امام کو کب نبی کی گدی اور منصب پر بٹھایا؟ امام کو
معصوم تو نہیں کہتے. بات سمجھ آ گئی. حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام تھا رد روافض، فارسی میں. اس کو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، رد رفض. اس میں شیعہ کی تکفیر کے 3 اصول قائم کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ قرآن پاک کو محرف مانتے ہیں، یہ کفر ہے. دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور پیغمبروں کے بغیر کوئی اور معصوم نہیں، اس لیے کافر ہے. جو رسالہ علماء کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہم نے ان مسائل پر ارشاد الشیعہ طبع شدہ کتاب ہے، اس میں مبسوط بحث ہے، اور ارشاد الشیعہ میں بعض ایسی باتیں ہیں آپ کو انشاءاللہ کسی کتاب میں نہیں. میں حیران ہوں ان علماء پر کہ جن کے سامنے شیعہ کے عقائد سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر ان کی تکفیر نہیں کرتے. بڑی حیرانی ہے علماء کی. وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ اس کی تکفیر. میں نے کہا کہ میری سمجھ میں 3 باتیں آتی. میں نے اپنے ارشاد الشیعہ میں مبسوط بات کی. ایک وجہ یہ کہ شیعہ اور رافضی کا فرق، تہذیب و تہذیب وغیرہ کے ہم نے حوالے دیے. شیعہ متقدمین کی اصطلاح میں وہ تھا جو تمام صحابہ کو مسلمان سمجھے، خلافت راشدہ کا قائل ہو، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے. متقدمین کی اصطلاح میں یہ شیعہ تھا. تو اس کی تکفیر میں تو کمل ہے. آج کل روافض صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں. ان کی تکفیر میں کیا؟ دوسری بات یہ کہ وہ تقیہ سے کام لیتے ہیں اور عقیدہ کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ، اس لیے کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ کیسے تکفیر کریں. اور تیسری وجہ یہ کہ ان کی کتابیں بڑی لمبی لمبی اور دقیق کتابیں، علماء کو وہاں تک رسائی دی. تو میں حیران ہوں کہ وہ عالم اور اس کے سامنے شیعہ کے عقائد بیان کیے جائیں اور پھر ان کے سلسلے میں وہ تحمل کرے. سمجھ کے بات شیعہ کے کفر میں رتی برابر شک نہیں. ہمارے زمانے میں نے 80 سال کی عمر میری ہو چلی ہے، میں نے ایک ہی دیکھا ہے تفضیلی شیعہ مولانا مظہر علی اظہر جو احرار کا مشہور لیڈر تھا. اس کے علاوہ میں نے اور تفضیلی شیعہ کو نہیں دیکھا. سب رافضی کلہم کفار، کفر میں رتی برابر شک. اس نے مدح صحابہ پر کتاب بھی لکھی، سب صحابہ کو مسلمان سمجھتا تھا، خلافت راشدہ اسی ترتیب سے مانتا تھا جیسے ہم مانتے ہیں. 80 سال کی عمر میں نے اور کوئی تفضیلی شیعہ نہیں دیکھا بجز مظہر علی کے ذریعے. تو ہم اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے. نبی معصوم ہوتا ہے تو ہم نے اماموں کو نبی کے منصب پر نہیں کھڑا کیا. بات سمجھ آتی ہے؟ امام معصوم نہیں، یخطئ و یصیب، نبی معصوم. باقی بات وہاں کی ہے، چھوڑ کو تو الکلام المفید میں دیکھیں. تو فرما عقل سے بھی محروم ہو، ہدایت سے بھی محروم ہو، پھر بھی مانتے جائیں گے ان کی بات کو. اس سے بطور مفہوم کے یہ نکلا اگر وہ عقل مند ہوں، ہدایت پر ہوں تو ان کے نقش قدم پر چلنا گناہ نہیں ہے، لیکن ان سے محروم ہوں تو پھر ان کی بات نہ مانو. آگے فرمائیں کافروں کی مثال ایسی ہے کہ ان کافروں کی مثال ایسی جیسے وہ شخص یعنی کو چلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، ایسے جانور کے لیے نہیں سنتا الا دعاء و نداء. مثال کے طور پر وہ پشتو والے کہتے ہیں سنڈا کا رباب وول جی ہے. سنڈا ہو نا، اس کو رباب سناؤ تو کیا سمجھے گا وہ. تو آپ جانور کو بلائیں، جانور کو بلائیں، پکاریں،
سریلی تقریر کریں، وہ اس کو کیا، اس کے پلے میں سنڈے کے پلے میں کیا پڑے گا، گدھے کے پلے میں کیا پڑے گا، بیل کیا سمجھے گا، گائے کیا سمجھے گی، بکری کیا سمجھے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جانور صرف دعا اور ندا تو سنتے ہیں، ہم سمن بکمن، حق کے سننے سے، حق کے بولنے سے، حق کے دیکھنے سے دعا دیکھا۔ الحمدللہ میں بڑا وہمی آدمی تھا، اور غالباً شاذ و نادر کوئی عالم ہوں گے پاکستان یا ہندوستان میں کہ انہوں نے اتنا مطالعہ کیا اور جتنا میں نے کیا۔ الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب حافظہ بھی کمزور ہے، ہوں بھی بوڑھا، ہمت بھی نہیں۔ یہ کسی کتاب میں یہ میں نے دیکھا ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں، اس لیے حالت تعین میں نہیں بتاتا۔ ہاں ہے، اچھا، یہ کہتے ہیں دعا ایسی آواز جس میں غیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ندا ایسی آواز جس میں غیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نو ماس ہو۔ وہ مولانا مجھے دکھانا۔ اچھا، دعاءن اور ندان کا فرق بعض نے کیا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں دونوں ہم مانا ہے، بعض کہتے ہیں دعا ایسی آواز کے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، اور ندا کا یہ معنی کہ مال پکارو اپنی طرف متوجہ کرنا نہ۔ تو مولانا شیخ اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کتاب ہے، اور ہو سکتا ہے لال کتاب ہی ہو، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ مولانا لانا کتاب کل پرسوں، ہم بھی اپنا شک نکالیں۔ سمن بکمن، اے ہم سمن بکمن ہم جن ہم لا جن فلا یعقلون جن۔ فرمایا اے مومنو تم کفار کی پیروی مت کرو، یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیے کھاؤ، واشکروا للہ، حلوہ کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر اس کا عبادت تم کرتے۔ یہ انشاءاللہ رمضان میں آپ کو کھیر بھی ملے گی۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے میتا۔ میتا اس جانور کو کہتے ہیں کہ فی نفس ہی تو حلال ہو لیکن ذبح نہ کیا جا سکے، مرغی، گائے، بھینس، بکری، اونٹ وہ حرام۔ ہاں، اس کے چمڑے کے نکالنے کی اجازت ہے۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے، ایک مردار بکری تھی، اس کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ اخذتم احابہا، اس کا چمڑا تم نے کیوں نہیں اتار لیا؟ قالوا انہا میتۃ، کہنے لگے حضرت یہ تو مردار ہے۔ فرمایا نظر آتی ہے لیکن اس کا چمڑا اتار سکتے۔ والدم، دم سے مراد ہے دم مشفوح، آنکھ میں پارے گیا آئے گا، والدم مسفوحا، وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے نیچے، وہ حرام۔ باقی جو گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ خون لگا رہتا ہے وہ حرام نہیں۔ اگر دھونے کے بغیر کوئی گوشت کو پکائے تو حرام نہیں دو، ہاں نظافت کے خلاف ہے، دھو کے پکانا چاہیے، تو دم مسفوح حرام ہے۔ تیسری چیز لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام، کیونکہ جہاں اوپر کلو کا لفظ ہے کھاؤ تو اس لیے گوشت کا ذکر کیا، ورنہ خنزیر بے جمیع الاجزاء نجس ہے، اس کا چمڑا بھی، اس کے بال بھی، اس کی ہڈیاں، اور وہ چیز احل بھی لغیر اللہ جس کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے، تقرب لغیر اللہ۔ یہاں بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ طویل بات دیکھنی ہے، تنقید متین اور اتمام البرہان میں بے مالا مزید علیہ باس ہم نے بے فضل تعالیٰ کر دی۔
تنقید متین بتفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں توشدہ کتاب ہے مبسوط بات ہے. یہاں آپ مفہوم کو سمجھیں. ایک ہے کسی جانور کا نامزد کرنا بے طریقہ شرعیہ. وہ بے طریقہ شرعیہ یہ کہ مثلا کہتے ہیں زید کی گائے، بکر کا اونٹ، خالد کی بکری، یعنی شرعی طور پر مجازی طور پر یہ مان لیتے ہیں جائز ہے کوئی ہے. اسی طرح شرعی طریقہ ہے حقیقے کا بکرا، ولیمے کا بکرا، اس کی بکری، شرعی طریقہ ہے، اس میں بھی کوئی ہے. جس کی حرمت بیان کی ہے وہ یہ کہ تقرب کے لیے، تقرب کا یہ معنی کہ اپنی کچھ امید اس سے وابستہ کہ میں یہ فلاں بزرگ کے نام پر دوں گا تو میرا کام کر دے گا یا کرا دے گا، اگر نہ دوں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا. اس ارادے سے غیر اللہ کے نام پر اگر جانور کو نامزد کریں گے تو بسم اللہ پڑھنے سے بھی حلال نہیں. تفسیر کبیر، تفسیر نیشا بری، فتاوی عزیزی، تفسیر عزیزی وغیرہ کے ٹھوس حوالے ہم نے وہاں نقل کر. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کتے کو کوئی ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر، کتا حلال ہو جائے گا. خنزیر کو کوئی شخص ذبح کرتا ہے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، حلال ہو جائے گا. ایسے ہی غیر اللہ کے نام پر تقرب اور تعظیم لغیر اللہ کے نام پر نامزد کیا ہوا بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوتا. وہ اسی وقت حلال ہوگا کہ اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر کے اس کو ذبح کرے پھر حلال. فقہا نے لکھا ہے، در مختار میں ہے، شامی میں ہے، شرح مسلم میں ہے، عالمگیری میں ہے، ان کتابوں میں ہے. آج کل جیسے کوئی بیرونی ممالک کے بادشاہ آتے ہیں تو توپیں داغی جاتی ہیں، 21 توپوں کی سلامی، 31 توپوں کی، 20 توپوں کی توپیں چلاتے نا، یہ سب جاہلیت کی شریک ہے. پہلے زمانے میں ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آتا تھا شہر سے باہر، اس کے آنے پر جانور ذبح کر دیتے، پڑھتے بسم اللہ اکبر. تو ان کتابوں میں تصریح ہے اگر کسی نے جانور ذبح کیا لقدوم الامیر تو ذبح کرنے والا کافر ہو گیا اور جانور حرام ہے، کیونکہ اس میں مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہے. اور ایک ہے ضیافت اور مہمانی، وہ الگ بات ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. جتنی ضرورت ہو مرغا ذبح کریں، بچڑا ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، بکری ذبح کریں، مہمان کی ضیافت کے لیے. وہ تعظیم، وہ اکرام ضیف تو ہے، وہ تعظیم غیر اللہ نہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا جی، یاد رکھیں جانور ہی کی تخصیص نہیں ہے. تفسیر عزیزی اور فتاوی عزیزی میں وہ جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات ہمی حکم دارند، و جملہ معقولات و مشروبات و ملبوسات. وہ دودھ ہو 11ویں کا تو حرام، جلیبیاں ہوں تو حرام. سمجھ آئے؟ جانور کی تخصیص نہیں. جو بھی کھانے پینے کی پہننے کی چیزیں غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہوں وہ حرام. حوالے ان کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھیں. اب یہاں تھوڑی سی بات میں 11ویں کے متعلق بھی کرتا ہوں. 11ویں اگر اس ارادے سے کریں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہمارا کام کرا دیں گے، نہ کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، اس ارادے سے 11ویں دینے والا نہ صرف کافر ہے بلکہ ساتھ زن طلاق بھی ہے. کافر ہی نہیں، زن طلاق بھی ہے.
کیونکہ مرتد ہو گیا تو بانت میں نو زوجہ تو بیوی تو خود نہیں. اور اگر ایصال ثواب کرتا ہے تعظیم کے تقرب کے طور پر نہیں صرف ایصال ثواب تو پھر خالص بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ ایک تو اس لیے بدعت ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بے شک بزرگ ہیں، لا شک کر، لیکن اور بھی تو دنیا میں بزرگ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی 11ویں کیوں نہیں دیتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں دیتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیوں نہیں دیتے؟ کہ صرف ایک شخصیت کو انتخاب کر رکھا ہے، وجہ کیا؟ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی ایصال ثواب کے لیے صرف ایک ہی دن 11ویں تاریخ متعین ہے، آگے پیچھے ان کو راس نہیں آتا ثواب؟ اب ہمارے ہوشیار ساتھیوں نے بدعتیوں نے ایک ہیلا نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں 11ویں کر دیتے، کہیں 12ویں، کہیں 13ویں کی 14ویں. ہمیں یہ ٹھگاتے دیکھو جی ہم نے تعین دن اڑا دی، لیکن اصل بات یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ 11ویں کو سب جلیبیاں پیٹ میں آتی نہیں ہیں. 11ویں کا سودا ایک دن پیٹ میں آتا ہے، اس لیے کہیں 11ویں، کہیں 12ویں، کہیں 13ویں پیٹ کے انتظام ہے. اور ٹرسانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تعین چھوڑ دیا. اور پھر عجیب بات ہے، اگر ایصال ثواب ہے تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کی نیکیاں گجرانوالے کے شہر پر تقسیم ہو تو سب کا بیڑا پار ہو. امیر کو تو تم دیتے ہو ثواب، ماں کے نام پر 11ویں کی کیوں نہیں کرتے جس کی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ باپ کے نام پر کیوں نہیں کرتے جس کے روزے چھوٹ کے ہوں گے؟ دادے کے نام پر کیوں نہیں 11ویں دیتے جس سے کہ نیکیاں چھوٹی ہوں گی؟ اگر ایصال ثواب ہے تو یہ بھوکوں کو نہیں دیتے، سیراب کو دیتے، یہ کیا وجہ ہے؟ مقصود بات ہم نے تنقید میں کر دیے، شوق کو تو دیکھیں بشرطے کہ شوق زندہ ہو. فمن سر پر جو شخص مجبور کیا گیا غیر باغن والعادن. باغن و عادن کے ایک تفسیر کرتے امام شافعی رحم اللہ تعالی، اسلامی حکومت ہو جو ہماری بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں ایک بھی نہیں، یہ مسلمانوں کے انتہائی بدبخت. کچھ تھوڑے سے آثار افغانستان میں پیدا ہو چلے تھے کہ مجاہدین افغانستان کی اکثریت علماء پر مشتمل ہے اور علماء حق. اگر وہ کامیاب ہوتے تو وہ اسلامی نظام کا، لیکن امریکہ شیطان میں کھیل نہیں چاہتے. 50 ملکوں سے زیادہ اس وقت ہیں، لیکن ایک بھی مسلمانوں کے تو ہیں اسلامی ہو حکومت، اس کے خلاف کوئی شخص باغی. تو امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باغی نہیں کھا سکتا مردار، نہ خنزیر بھوکا ہو. آپ کے معنی کرتے ہیں سفر معصیت کرنے والا، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، اغوا کے لیے جاتا ہے، وہ نہیں کھا سکتا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ مانا یہ کرتے ہیں غیر باغن کہ لذت نہ تلاش کرے کہ خنزیر کے گوشت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اور آج کا معنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. اگر ایک چٹان سے جان بچ سکتی ہے تو 6 تولے نہ کھائے. فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے وہ چیز اللہ نے نازل کی کتاب میں اور اس کے بدلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں، وہ لوگ ہیں نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے عذاب عظیم. اس آیت کریمہ کا ایک دوسری آیت کریمہ سے تعارض ہے. یہاں یہ آتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے. دوسرے مقام پر آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں. تو وہاں سے کلام کس بات ہے؟ تفسیر ابو سعود، مظہری، مدارک، بیضاوی وغیرہ میں کہ محل جدا جدا ہے.
ایک تو سوال ہوگا توبیخ کا، زجر کا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور ایک کلام ہوگا پیار کا، محبت کا، شفقت کا۔ لا یکلمہما میں نفی ہے شفقت کے پیار کی، پیار کا کلام شفقت کا نہیں ہوگا، زجر اور توبیخ کا ہوگا، اور حیثیات کے بدلنے سے معاملہ بدل جاتا ہے۔ لولا الاعتبارات لذات الحکمت، اعتبار حیثیت کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، عذاب خریدا مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم، یہ تعجب کا صیغہ ہے، ما احسن و احسن، کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، دور کے اختلاف میں، کتاب کے ساتھ ان کا بعید کے اختلاف۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور دیا اس نے مال اس کی محبت پر، قریبیوں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کی اس نے نماز اور دی اس نے زکوٰۃ، اور پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جس وقت وعدہ کر چکتے ہیں، اور صبر کرنے والے ہیں باسا میں اور ذرہ میں، اور حین الباس لڑائی کے موقع پر۔ اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ ہیں سچے جنہوں نے سچ کہا، اور وہ لوگ ہیں وہی متقی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھا گیا تم پر قصاص، بدلہ مقتولوں کے بارے میں، ہور کے بدلے، عبد کے بدلے، عورت کے بدلے۔ پس وہ جس کو معاف کیا تو اس کے بھائی سے کچھ بھی، پس پیروی کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور ادا کرنا ہے اس کو عمدگی سے، اچھے طریقے سے۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، بس جس نے تجاوز کی اس کے بعد پس اس کے لیے عذاب علیم۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ لکھے گے تم پر جب حاضر ہو تم میں کسی کے پاس موت، اگر چھوڑا اس نے مال کو، کیا لکھے گی؟ الوصیت و وصیت، والدین کے بارے میں، قریبی رشتہ داروں کے، اچھے طریقے سے، حق ہے متقین پر جس نے بدلا اس کو بعد اس کے کہ اس نے سنا اس کو، بس پختہ بات ہے اس کا گناہ ان پر ہوگا جو بدلتے اس کو، بے شک اللہ سمیع ہے علیم۔ پر جس نے خوف کیا میں محسن وصیت کرنے والے سے جنفن کج روی کا یا گناہ کا، بس اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، بس اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رب۔ آپ نے پہلے قبلے کا مسئلہ سنا، قبلے کے مسئلے پر یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے بڑی لہدے کی تھی، ہر وقت قبلے کا مسئلہ، قبلے کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، بیضاوی وغیرہ میں ہے، لیس البر منحصر، نہیں ہے نیکی بند اس میں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، نیکی کی کام یہ نہیں ہے، اور بھی تو ہے نا، دیکھو ان کاموں میں تم کتنے کرتے، لیس البر منحصر، نیکی اسی میں بند تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف پھیرو مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں ایک نحوی اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ لاکنہ حروف مشبہ بالفعل میں سے برا اس کا اسم ہے، من آمنا اس کی خبر ہے، اور خبر اسم پر محمول ہوتی ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ برا مصدر ہے، وصف ہے، من ذات ہے، تو ذات کا وصف پر حمل تو نہیں ہو سکتا، مانے یہ بنے گے لیکن نیکی وہ شخص ہے، تو وہ شخص نیکی تو نہیں ہے، تو صاحب کشاف اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اسم کی طرف مضاف محذوف مانو، بوجھے وَلَٰكِنَّ صَاحِبَ الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ،
ولیکن دوسرا یہ ہے کہ خبر کی طرف مضاف محذوف مانو، ولیکن البر بر من آمن باللہ، بات سمجھ آ گئی؟ لیکن نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، والکتاب الف لام جنس کے لیے، جنس میں تعمیم ہوتی ہے بمعنی کتب کے، اللہ کی کتابوں پر، نبیوں پر مال دیا، اعلیٰ حب ہی چیز امیر کے در راجی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مال کی طرف راجی ہے، اعلیٰ حب المال۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہی کی ضمیر راجے بسوئے لفظ اللہ، من آمن باللہ، اعلیٰ حب اللہ، اللہ کی محبت پر مان۔ کس کو دیا؟ ذوی القربا کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، وابن سبیل اور مسافر۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ لفظ اب ہو، لفظ اخ ہو، لفظ ابن ہو، غیر ذوی العقول کی طرف ان کی اضافت ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے والا۔ کیا ضابطہ میں نے بتایا؟ اچھا، مثلا ابو الحرب لڑائی والا، اخو الخیر خیر والا، ابن سبیل سفر والا، ابن الوقت وقت پاس کرنے والا۔ تو ابن سبیل کے معنی راستے والا، تو راستے کو طے کرنے والا مسافر ہی تو ہے، تو لازمی معنی مسافر کے کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور مانگنے والوں کو، وفر رقاب، رقبت ان کی جمع گردنیں چھڑانے میں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو غلام ہوتے تھے شرعی ان کو آزاد کراتے، رقم دیتے تھے۔ اور ایک یہ معنی ہے کہ گردن پر قرض، تو مقروضوں کی گردن چھڑائی، اور قائم کی اس نے نماز اور دی زکات۔ وعدے کو پورا کرنے والے جب وعدہ کرتے ہیں اور صبر کرنے والے باساں اور ذرات ہیں۔ 370 ہجری میں امام محمد ابن احمد الازہری رحم اللہ تعالی کی وفات، مشہور لغوی ہے۔ جہاں بھی قال الازہریوں کے لفظ آئیں گے وہ لغت میں یہی مراد ہے۔ محمد ابن احمد الازہری 370 ہجری میں ان کی وفات، تہذیب اللغت ان کی کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ باسا ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو مالی طور پر اور بدن سے بیرونی طور پر پیش آئے، اور ذرہ ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو بدنی طور پر پیش آئے۔ اب سیلاب آ جائے، دشمن کا حملہ ہو، زلزلہ آ جائے، زیادہ طوفان آ جائیں، بدن سے بم، یہ تمام باسا کا مصداق ہے۔ بدن کے اندر کسی قسم کا درد ہو، بخار ہو، تکالیف ہو، یہ ذرہ کہلاتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ آئندہ جہاں بھی لفظ آئے گا ہم یہی کہہ دیں گے ازہری رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گزر چکی ہے۔ محمد ابن احمد الازہری 370 ہجری میں وفات ہوئی، تہذیب اللغت ان کی کتاب۔ وحین الباس، اور لڑائی کے موقع پر یہ لوگ ہیں سچے اور یہ لوگ ہیں متقی۔ کام کرنے کے یہ تھے، تم دیکھو ان میں کتنے کام تم کرتے ہو کہ قبلہ ہی قبلہ رہ گیا۔ رب ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی ربط یہ دیتے تھے۔ یہاں ذکر ہے اولئکم المتقون، آگے قصاص کا ذکر ہے، اس لیے لعلکم تتقون، وہ قصاص بھی تقویٰ کی ایک مت ہے۔ آگے وصیت کا ذکر ہے، حقا علی المتقین۔ آگے روزے کا ذکر ہے، کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے ذکر آئے گا اعتکاف کا، اس میں بھی یہ تتقون کے لفظ موجود ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تقویٰ کی مدیں بیان کی ہیں کہ متقین کے لیے یہ مدیں دی ہیں، کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، لکھا گیا تم پر قصاص فی القتلى، قتیل ان کی جمع مقتولوں کے بارے میں۔ وہ فقہی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قصدن و عمدن، اعلی قتل سے قتل کریں اس پر قصاص آتا ہے، خطان ہو شیب آمد ہو ان کے احکام جدا ہیں، وہ 5ویں پارے میں ہے۔ تو تم نے قتل کیا کسی کو عمدن، قصاص آئے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، انثى کے بدلے۔ امام شافعی رحم اللہ تعالی کا یہ موقف ہے کہ حر عبد کے بدلے میں نہیں آتا، کیوں؟ تقابل چاہتا ہے کہ حر کے بدلے میں ہو، عبد کے بدلے میں ہو، انثى کے بدلے۔ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی خود شافعی المسلک ہے، بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحم اللہ تعالی کا استدلال کمزور ہے۔ تقابل کا وہاں فائدہ ہوتا ہے جب کوئی الگ حکم مستفاد نہ ہو، جہاں الگ حکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرب کے اندر کچھ خاندان تھے اپنے آپ کو عالی سمجھتے تھے، کچھ خاندان تھے جن کو سافل سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل بھی یہ تفاوت ہے، کمی ہے ایک بڑے خاندان۔ ایسا کرتے تھے کہ اگر سافل خاندان کا کسی عالی خاندان کے آدمی کو قتل کرتا تو ایک ہی جگہ، اسی طرح اگر غلام کو سافل قتل کرتا تو ایک ہی جگہ 2 کو قتل کرتا۔ تو یہاں نفی اس کی ہے کہ ایک کے بدلے میں 2 دیں گے، الحر بالحر لا بالحرین والعبد بالعبد لا بالعبدین۔ تو قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی نے باوجود شافعی المسلک ہونے کے امام صاحب کی تفسیر کو ترجیح دی کہ ایک کے بدلے میں ایک ہو، 2 نہ ہو۔ یہاں یہ نقطہ ہے، پر جس کو معاف کر دیا اس کے باعث سے کچھ بس پیروی کرنی اچھے طریقے سے اور ادا کرنے اچھے طریقے سے، بات سمجھنا۔ دیت کتنی ہے؟ دیت ہوتی تھی آپ کے زمانے میں 100 اونٹ، نقد پیسے دینے ہوتے تو 10,000 درہم، دینار ہوتے تو 1,000 دینار۔ انگریزی زمانے میں ان کی قیمت تھوڑی تھی۔ اب آج سے 2-3 مہینے پہلے صدر نے جو آرڈیننس نافذ کیا تھا اس میں اس کی مالیت علماء سے پوچھ کر کے 1,50,000 یہ اس کے لگ بھگ کی تھی۔ تو آپ کے زمانے میں 100 اونٹ تھے، یعنی قصاص کے تو آدمی کو مار لیں، اب دیت میں 100 اونٹ۔ نقد پیسے کتنے؟ 10,000 درہم، 1,000 دینار، یہ دیت۔ پہلی شریعتوں میں دیت نہ تھی، ہماری شریعت میں یہ تخفیف رکھی گئی۔ تو اب پہلا تو یہ ہے کہ قصاص آدمی کے بدلے میں آدمی ہوتا ہے، لیکن فمن عفی لہ من اخیہ، قصاص معاف کر دیا گیا، دیت پر راضی ہو گیا تو اچھے طریقے سے اس کے پیچھے پڑو، رقم وصول کرو، وہ بھی ٹال مٹول نہ کرے، ادا الیہ باحسان، اچھے طریقے سے ادا کرے۔ قتل کا مسئلہ ہے، رنجیدگی پہلے ہے تو معاملے کو بگاڑو نہ۔ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، پہلے لوگوں کے لیے دیت نہ تھی اور رحمت ہے، پر جس نے اس کے بعد تجاوز کی اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ تجاوز کیسے؟ یوں کہ ایک آدمی نے دیت بھی لے لی، قاتل سے دیت بھی لے لی، پھر قتل کیا تو اس کی جاتی۔ ایک آدمی نے قصاص معاف کرایا، دیت پر راضی کیا، اب ٹال مٹول کرتا ہے، دیت نہیں دیتا تو اس کی جاتی، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون المعاصی، گناہوں سے بچ جاؤ۔ زندگی یہ ہے، اگر کسی کو معلوم ہو
کہ مجھے قصاص میں قتل کیا جائے گا، تو کبھی اقدام قتل نہیں کرے۔ جہاں بھی کوئی شرعی حکومت ہو، بعض جزیات پر سعودیہ میں عمل ہے، وہ کیا سفید کاغذ پر آپ درخواست دے دیں، آپ کی درخواست منظور ہے، وکیل کے بغیر آپ جج کے سامنے، قاضی کے سامنے پیش ہوں، آپ کی بات مانیں گے۔ جہاں انگریز خبیث نے یہ قانون بنایا ہے اور ابھی تک ہمارے سروں پر وہ مسلط ہے کہ پکے کاغذ کے بغیر درخواست کوئی نہیں دے، کوئی عرضی نویس پہ لکھواؤ، پھر وکیل کرو، سمجھ آئی؟ تو یہ الجھنیں ساری اس باطل نظام ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو ابھی ایک کو قتل کیا ہے، گواہ دو موجود ہیں، تو مقتول اور قاتل کی لاشیں بیک وقت اٹھیں گی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ ایسا ہوگا تو کبھی قتل کے اقدام نہیں۔ تو باطل نظام میں وہ شہد کی انتڑی سے بھی زیادہ لمبا قانون ہوتا ہے اور اس میں نوبت نہیں آتی قتل۔ آگے دوسرا مسئلہ لکھے گی تم پر، جب تم میں سے کسی پر موت آئے اگر مال چھوڑے، کیا لکھی گی؟ الوصیت ہو۔ اب جہاں ایک لفظی بات ہے، ایک معنی بات ہے۔ لفظی بات یہ ہے وصیت جو ہے یہ تو مؤنث ہے، کوتبہ مذکر ہے، تو صیغہ مذکر ہو اس کا فاعل مؤنث کیسے آ گیا؟ تو اس کے تین جواب دیتے ہیں۔ صاحب کشاف تو کہتے ہیں کہ وصیت بے معنی الایصاء، ایصاء مذکر ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وصیت کا لفظ مصدر ہے، مصدر یذکر ہوگا، مذکر بھی آتے ہیں مؤنث بھی آتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان اگر فیصلہ ہو تو پھر فاعل کو جو مؤنث غیر حقیقی ہو، مذکر مؤنث دونوں لانا۔ یہاں یہ درمیان میں فیصلہ ہے اور تینوں باتیں ہیں۔ اب معنوی بات یہ کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں بھی وصیت کرو، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی وصیت کرو عمدہ طریقے سے۔ حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر حق اور لازم۔ پہلے حکم تھا یہ، وراثت کے حکم نازل ہوئے ان کے بعد الا لا وصیۃ لوارث، اب ماں باپ اور شرعی وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یہ حکم پہلے کا تھا، اب نہیں۔ حقاً کی نسب کس سے آئی ہے؟ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں مفعول مطلق ہے، حقا حقاً لازم کر دیا اللہ نے پرہیزگاروں۔ ومن بدلہ ہو کی ضمیر آج بسوئے الوصیت، وہ تینوں باتیں جہاں بھی وہی چلیں گی۔ جس نے وصیت کو بدلا سننے کے بعد اس کا گناہ ان پر ہوگا جو بدلتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سے۔ ایک آدمی نے جائز وصیت کی، اب وصیت شریعت میں تیسرے حصے تک کر سکتا ہے، 3000 کا مالک ہے، 1000 کی وصیت کر سکتا ہے، بقیہ 2 ایسے وارثوں کی، ان کی اجازت کے بغیر درست نہیں۔ اب ایک شخص نے وصیت کی کہ میری طرف سے 1000 روپے میں دینی مدرسہ قائم کر دینا، مسجد بنا دینا، مسافر خانہ بنا دینا۔ اب اس کی وصیت کو کسی نے بدلا، گناہگار اس پر گناہ ہوگا جو بدلے۔ بے شک اللہ سمیع بھی ہے اقوال کو، علیم بھی ہے ان کی نیات۔ پر جس نے خوف کیا محسن وصیت کرنے والے سے کجروی کا یا گناہ کا، پس اصلاح کی تو اس پر کوئی گناہ۔ کجروی یہ کہ مثلا کسی نے ثلث سے زیادہ وصیت کی، ناواقفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا اس نے وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے بعد اتنی رقم حفاظ کو، قراء کو جمع کر کے قرآن پڑھا دینا، تو قاضی خان وغیرہ میں تصریح ہے کہ الوصیۃ بذالک باطل، جائز نہیں ہے۔ یہ وصیت کریں ویسے صدقہ کر دیں،
وفاد کو خوراک کو بلا کر کے پڑھانا اجرت دینا حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ تو اگر کسی نے کجروی کا خوف کیا موسی وصیت کرنے والے سے یا گناہ کا، اس نے اصلاح کی، تو مثلا اس نے مسجد میں لگا دی، اچھے کام پر لگا دی، فلا اسم علیہ ان اللہ غفور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، لکھے گے تم پر روزے جیسے لکھے گے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچو، دن ہے گنتی کے، پر جو شخص تم میں بیمار ہے یا سفر پر ہے پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے فدیہ ہے طعام مسکین کا، پر جس نے دل کھول کر کے کی خیر پس اس کے لیے بہت بہتر ہوگی، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن کریم، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح چیزیں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ پر جو شخص حاضر ہے تم میں اس میں یہ اس کا روزہ رکھے اور سفر پر ہے پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی، ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے بارے میں تنگی کا، اور تاکہ تم پوری کرو عدت گنتی، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر جو رب نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور جس وقت سوال کرے تجھ سے میرے بندے ہمنی میرے بارے میں، بس بے شک میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعوت پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، خاصے میرے سامنے چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ یرشدون راہ پر چلتے رہیں۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں الرفث و میل جول تمہاری بیویوں کے ساتھ، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، بس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا اور پہلی غلطی تمہیں معاف کر دی، بس اب باشروہن ان سے مجامعت کرو اور تلاش کرو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ خوب واضح ہو جائے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے جو فجر ہے، پھر مکمل کرو روزہ رات تک، اور نہ ان سے مباشرت کرو اس حالت میں کہ تم معتکف ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے لعلہم یتقون، تاکہ وہ رب کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور نہ کھاؤ تم مال اپنے آپس میں باطل طریقے سے، اور نہ تدلو لے جاؤ ان مالوں کو حکام کی طرف تاکہ کھا جاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں کا گناہ کے ذریعے، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ تبھی میں عرض کر چکا ہوں، حضرت مرحوم فرماتے تھے کہ تقوی کی چیزیں ہیں، روزہ بھی تقوی کی چیز ہے، اور آگے اعتکاف وغیرہ کے مسائل بھی لعلہم یتقون تقوی کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، بعض نے صیام کا معنی کیا روزہ، یہ معنی بھی صحیح ہے، بعض نے معنی کیا لکھے گے تم پر روزے جمع، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ صیام مصدر ہے، مصدر میں تعدد کا معنی بھی ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، جیسے یہ ان پر نل آسامہ والمعاصیہ گناہوں سے بچو۔ روزے کے ذریعے کیسے گناہ سے بچو گے اس بات کو سمجھنا، پانی بھی حلال، رزق بھی حلال، باقی حلال چیزیں بھی حلال، لیکن تو پھٹتے وقت سے کیوں رب نے حرام کر دیا۔ رات کو بھی حلال تھی، رمضان سے پہلے بھی حلال، رمضان کے بعد بھی حلال۔ جب اس نقطے کو آدمی دیکھے گا کہ رب کے حکم کے مطابق میں نے ان حلال چیزوں کو حرام سمجھا، تو جو چیزیں 12 مہینے حرام ہیں وہ کیسے حلال ہو؟ زنا 12 مہینے حرام ہے، شراب 12 مہینے حرام ہے، جھوٹ 12 مہینے حرام ہے، غیبت 12 مہینے حرام ہے۔ تو اس ایک نقطے سے وہ اس کو سمجھے گا، اس میں تقویٰ کا مادہ پیدا۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل بہ،
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹا قول نہ چھوڑا، جھوٹا عمل نہ چھوڑا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ جھوٹ قولی بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے۔ عملی جھوٹ یہ ہے کہ مثلا میری داڑھی سفید ہے، میں اگر مہندی لگاؤں تو کسی کو مغالطہ نہیں ہو سکتا، سب جانیں گے کہ مہندی لگائی۔ میں خضاب لگاؤں تو اس میں یہ عملی جھوٹ ہے، لوگ سمجھیں گے کہ یہ بابو ہے اور ہے حقیقت میں بابا، مغالطہ ہوگا۔ تو جیسے قولاً جھوٹ ہوتے ہیں عملاً بھی جھوٹ۔ ایام معدودات، یہ ایامن کی نسب کس سے آئی؟ بعضے کہتے ہیں سیامو جو مصدر ہے اس کی وجہ سے آئی، دوسرے کہتے ہیں یہاں فعل نکالو، صوموا ایام معدودات، روزے رکھو تم دن گنتی۔ بعض زائدین نے یہاں سے غلط استدلال کیا، کہتے ہیں ایام جو ہے جمع قلت ہے، اور جمع قلت 10 پر اطلاق ہوتی ہے، 10 سے زیادہ پر نہیں بولی جاتی۔ تو قرآن کے روح سے تو روزے 10 ہی بنتے ہیں، یہ مولویوں نے خواہ مخواہ لوگوں کو پورا مہینہ روزے رکھوائے، تو ٹھیک ہے ایام افعال کا صیغہ ہے، اور 4 جمع قلت کے صیغے ہیں تو جمع قلت کا تو ہے، لیکن صرف صیغوں کو نہیں دیکھنا، باقی ادلہ کو بھی دیکھنا۔ رضی شارع کافیہ نے اس نے لکھا کہ اگرچہ یہ جمع قلت ہے معنی میں کثرت ہے، کہ بہت سی جمع قلت کے صیغے کثرت کے معنی میں، اور آگے خود شہرہ کا لفظ موجود ہے، ومن شہد منکم الشہرہ، تو معلوم ہوا کہ وہ گنتی کے دن جو ہے مہینے کے 29 کا ہو تو 30 کا ہو، وہ گنتی کے دن ہے۔ پر جو شخص تم میں بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اتنے روزے اور رکھے۔ بیمار کیسا ہو اس کو سمجھیں، ایسا بیمار ہو دیانتاً اس کی طبیعت فیصلہ کرتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو کہتے ہیں رائے مبتلا بھی۔ شریعت میں مبتلا بھی کی رائے کا بھی علم، انسان ہے، دفعتاً کوئی بیماری کا اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا، نہیں رکھ سکتا، توڑ دے، یا اس کو حکیم اور ڈاکٹر کہیں کہ اس بیماری میں روزہ نہ رکھو، لیکن 3 شرطیں ہیں، تمام فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، حتیٰ کہ فقہ کی ادنا ترین کتاب جو ہے چھوٹی سی، اس میں بھی نور الایضاح تک میں آپ کو ملیں گی۔ کون سی شرطیں ہیں؟ پہلی شرط، حکیم اور ڈاکٹر مسلمان، غیر مسلم کی بات شرعاً مسلمان کے لیے حجت نہیں۔ دوسری شرط، فاسق نہ ہو، فاسق کی بات بھی معتبر نہیں، خود روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کی بات بھی حجت نہیں۔ تیسری بات یہ کہ حاذقاً تدر ہو، باپ دادے کی شیشیاں اکٹھی کر کے حکیم نہ بن بیٹھا، سمجھ آئی؟ یہ 3 شرطیں ہوں تو اس کی بات معتبر۔ سفر کتنا ہے؟ سفر 48 میل یا اس سے کچھ زیادہ، کم سے کم 48 میل۔ شرعی میل انگریزی میلوں سے کچھ چھوٹے ہیں، صرف ایک اسلام کتاب کا نام ہے، اس میں نے اس کی کوئی پیمائش بتائی ہے شامی وغیرہ کے حوالے سے۔ موٹا تخمینہ یہ ہے کہ شرعی میل ہوں، انگریزی میل ہوں 45 تو شرعی بن جاتے ہیں 48۔ یہ کلو میٹر یہ چھوٹا ہے، شرعی میل انگریزی میل سے کچھ چھوڑا ہے، تو بس اس میں دیکھ لینا باہ والا، اتنا سفر ہو، ہوائی جہاز کا ہو، پیدل ہو، سوار ہو، روزہ کھانے کی اجازت۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اس کی 3 تفسیریں مشہور ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی حدیث میں ابتدا میں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے
ان کو بھی اجازت تھی فدیہ دے کر کے کھا پی لیتے. تو مانا یہ ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ دیں طعام مسکین. پھر بات کو یہ منسوخ ہوگی اس آیت سے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، یہ بعد کو نازل ہوگی. دوسری تفسیر، یہاں حرف لا مقدر مانتے وعلی الذین لا یطیقونہ، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، کا شیخ الفانی و شیخت الفانیت، بوڑھا بابا ہو اور بوڑھی مائی وہ کھا سکتے. اسی معنی میں وہ بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی کھا. تیسری تفسیر، باب افعال کے خواص میں سے یہ ہے کہ کبھی کبھی باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے جاتا ہے. بعض دفعہ ممتحنین پوچھتے ہیں مولانا من اکرم محمدا فہو کافر ومن ابغض. مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.